وذرياتي وأهل بيتي وأهل سنتي أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تعالی جل جلالہ صلاۃ و برکات انعامدار مدینے تاجدار صاحب کمال ذاتی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد شامعین محترم قابل سعادت کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، شفر مصفر کا مہینہ ہے. اس مہینے پاک میں حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک ہے. پچھلے مہینے دے محرم الحرام کے پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا لیا. تقریباً کٹ لوگ نے خطیب نے جڑے امام حسن کا ذکر کرتے ہیں. سٹیجاں تے زیادہ تر امام حسن کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ امام حسین سے بھی بڑے پر آ گیا. انہوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. وہ بھی زہرا دے لال ہیں، پاک علی دے لال نے. امام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسی رسول ہیں. انہوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اساں کیڑی گل بات کریے بھائی؟ اساں تے ڈیمانڈ کیڑا کر سکتے ہر جگہ کوئی بندہ کہ نہیں کہ اساں سورۃ یاسین ہی پڑھنی ہے باقی قرآن سارا ہی نہیں پڑھنا. کیوں بھائی؟ سن کی اختیار ہے اساں قرآن کی منڈ کریے یا اساں نے سورۃ رحمان ہی پڑھنی ہے باقی سورتاں نہیں پڑھنیاں باقی قرآن نہیں پڑھنا. اساں کیوں منڈ کریے؟ جویں امام حسین نبی دے نواسے نے ایویں امام حسن نبی دے نواسے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف کو لے کے پیراں دے ناخن تک میرے نبی کی ہم شکل تھا. سر کی چوٹی کو لے کے ناف تک امام حسن میرے
نوازیاں آج ذکر ہوئے گا امت المبارک کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہوئے گا انشاءاللہ انہوں کا 55 بار انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر جوانی کا اگلا جمعہ انشاءاللہ انہوں کی شہادت پاک بیان ہوئے اللہ رب العزت کے پاک کلام دے وچوں فرقان حمید دے وچوں ایک آیات مبارکہ تلاوت کرن دے سال حاصل ہویا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا رب فرماتا ہے میں ارادہ فرمایا ہے کہ نبی دے گھرانے میں انج دا پاک کران جنج پاک کران دا حق ہے جنہوں رب پاک کر دے جنہوں رب پاک کر دے صاف تے ستھرا کر دے پھر انہوں محل کچھ کتھوں لگ سکے ان دے نزدیک ہی نہیں آ سکتے عام مثال کے طور پہ دو ناپاکیاں جدو جمع ہوتی ہیں پھر عام انسان پیدا ہوتے ہیں جدو پاکیاں دو آپا دے وچ ملدیاں نے ان دے وچوں امام حسن یا حسین پیدا ہوتے ہیں باقی انسان ناپاکیاں جدو ملدیاں نے ادو پیدا ہوتے ہیں تواڈی ساڈی گل جدو پاکی مل جائے پاکی دا ملاپ ہوئے تے پھر امام حسن پیدا ہوتے ہیں یا حسین پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی دا گھرانہ ہے نبی دے اہل بیت میں شامل ہو کچھ لوگوں نے بڑھ کٹی ہوئی ہے نہیں جی 2 بار پڑھے 3 ہوئے 4 ہوئے 5 ہوئے ورنہ 5 4 نہیں ہوئے نبی دا سارا گھرانہ ہی پاک ہے نبی دا سارا گھرانہ ہی پاک ہے نبی دے سارے اہل بیت پاک نے نبی دے گھر والیاں پاک نے نبی دے نواسے پاک نے نواسیاں پاک نے نبی دے بیٹیاں پاک نے نبی دے صحابہ پاک ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے رب نے فرمایا میں ان کا پاک کرنا ہے کیتا ہے جی میں پاک کرنا حق ہوں عام طور سے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے ماں 40 دن تک نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے جب امام حسن کے حسین کی ولادت ہوئی ہے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عصر میں ولادت ہوا سعادت ہوئی مغرب کی نماز میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا یہ معاملے پاکی عام دن عورتوں کو حیض ہوتا ہے عام عورتوں کو نفاس ہوتا ہے لیکن پاک ہستیاں نور نفاس نہیں ہوتا کہ حیض نہیں میرے رب نے فرمایا میں ان کا پاک کیتا ہے جن جو پاک کرانا حق ہوتا ہے یعنی کہ فرق پیدا ہو گیا ہے عام انسانوں کے وچ تے اہل بیت ایک صحابی رسول آیا آپ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان میں مرنا ہے ہر انسان پہ موت آنی ہے مختلف طریقے دے نال موت آنی ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اوپر موت آوے ایمان دی موت آوے تو مینوں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے سبحان میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیکھو میں چاہتا کہ میرے اوپر اچھی موت آوے میرے نبی نے فرمایا تو میرے اہل بیت اور صحابہ دے نال پیار کیتا کر صحابہ دے نال اور اہل بیت دے نال پیار کیتا کر تینوں مرد دے وقت کلمہ نصیب ہوئے گا امام کی موت نصیب ہوئے یعنی کہ امام کی موت پر چاہتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ اہل بیت دے نال پیار کر صحابہ دے نال پیار جنہاں نے میرے نبی دے نال نسبت جنہاں نے قربان جاوی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنہیں امام کی حالت نال چہرہ کر دیا ہے ان کے جنت واجب ہو گئے
وہ سیاہ کا پتہ پھر محبوبہ جگہ کپڑا لگ گیا نا لباس وہ بھی اور بھی اللہ نے پاک کر دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا میرے رب نے فرمایا میں جدا پاک کی ہے پاک کرم دا حق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے بیٹے نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بڑے راستے جگہ میں سب تو پہلے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ رسول فرما پاک علی دے گھر بیٹا عطا کرا وقت جب ولادت کا قریب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی وچ نماز پڑھن واسطے گئے ہوئے اللہ رب العزت نے جدو جنت نو پیدا فرمایا جنت کے وچ حوراں پیدا فرمایا غلمان پیدا فرمایا جنت دی حوراں نے ایک دن عرض کی مولا ایڈی سونی جنت بڑی ایڈا سونیا حوراں پیدا فرمایا ایندا مالک کون ہے ایندا مالک کون ہے آخر بندہ کوئی چیز تیار کرتا ہے انہاں کوئی نہ کوئی مالک تو ہوتا ہی ہے حقیقی مالک ہے اللہ لا کل شیء قدیر میرے رب کی ذات قادر کریم ذات حقیقی میرے رب کی ذات یا اللہ کی سونی جنت بنائی سونی کی جنت تیار کی سونے کا پورا میں رکھی ہے ان کا مالک کون ہے میرے رب نے فرمایا میں تے ساری کائنات اپنے محبوب آمنہ کے دار واسطے بنائی سبحان اللہ پر اس جنت دے جڑے وارث تے مالک تے سردار بنائے نے وہ سونے محبوب دے نواسے رسول نے جڑا ایک دا نام امام کے حسن ہے ایک دا حسین ہے سبحان اللہ وہ جنت دے سردار ہیں ہورا نے عرض کی مالک مولا اساں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سانو جنت دے سردار کی بات ہے کہ کہڑے جنت دے سردار نے اساں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جڑا نکرانیاں تے انہیں دے نوکر بنانیاں وہ ایڈیاں سونیاں نے یہ جنت دے مالک کے سونے ہونا سبحان پورا جنت دے جنت دے بھی سونی بغار دے سونے میوے دے لذتدار تے لذیذ تے سونے تے سواددار تے پورا ایڈیاں سونیاں تے جڑے سردار نے وہ کڈے سونے ہون سبحان اللہ وہ کڈے سونے ہون گے حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا ہے امام حسن کی ولادت ہوئی فرما دیا ہے میں سونے نبی دے کول سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے میں قریب سا کول سا جدو امام حسین کی ولادت بشارت ہوئی میں اودے بھی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا
میں لگن آج وچ بڑی افضل چیز ملی ہے وہ جنت لباس امام حسن نو ملی ہے سبحان میرے نبی دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکایا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولیا میرے نبی نے فرمایا جا میرے نواز کو دے کے آپ دیکھا تو صحیح اللہ نے کہا سونا دادا تھا نانے چاہت ہوں یہ دادیاں چاہت ہوں یہ ایسا دیکھیے ساڑھے کیوں جب بہت رہتے ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے قول جنت کے پاس کیا حضرت اسماء بنت امیس قربان جاوی اسماء بنت امیس میں وہ ہے جلے نبی نے نواسیاں بہت وچ رکھیا پالیا دئی بڑی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لے کے آئے میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھوں مبارک وچ دی جدو ہاتھوں نے لیا کہ تواڈے ساڈے ہاتھ نے میرے رب نے فرمایا سونے تواڈے بھی نہیں جدو دعا توبہ ایک ہی تے میں رب دے ہاتھ میں سبحان اللہ جڑے رب دے ہاتھ میں جدو یہ جدو دعا توبہ آئی دی میرے نبی نے اپنے ہاتھوں مبارک وچ دیا پھر پیشانی دا بوسہ لیا اللہ نے سورت محمد رضی پڑھی امام حسن دی نام تک ساتھ چوٹی تو لے کے نام تک میرے نبی کی تصویر سے جن نبی تصویر تے رب دی اللہ دی تصویر ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں رات میں دیا کیونکہ رب جسم تو چہرے تو پاک اکھاں تو پاک چہرے تو پاک لیکن اللہ نے میں دیدار کروانا سی اپنی صورت محمد ورگی بنائی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار کیا خدا نے سونے مصطفیٰ کا دیدار صورت محمد ورگی بنائی تے اللہ نے پھر نواسا وہ بھی مصطفیٰ ورگی قربان جاوی بیٹا سونا ہوئے گا میرا نبی کی تصویر ہو گئی حسن یوسف دیکھیا انگلاں کٹ دیا جنہیں حسن محمد دیکھیا سبحان اللہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جدو آئے دیکھے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں مبارک دے وچ لیا حضور علیہ السلام نے سچے کان دے وچ اذان دی کھبے دے وچ اقامت پڑھی صحابہ فرماتے ہیں اساں حضور نو کبھی اذان دے دیا نہیں کہتا جب تو دیکھیا دے تے کن امام حسن دے ہن زبان دے الفاظ سنے محمد مصطفیٰ علیہ اللہ کے نبی نے سجدے کان دے وچ اذان دی کھبے دے وچ اقامت پڑھی حضور علیہ السلام نے پھر اپنی دعا کے تمنا اپنی دعا مبارک امام حسن دے مبارک اے دعا مبارک وہ دے اللہ نے ساری کائنات کی مٹھاس جنت کی مٹھاس محبوب دے لباں کو ملی جنت دے میویاں دنیا دے بغات نے میوے نے مٹھاس والے نے اس ساری مٹھاس میرے محبوب دے لباں مبارک محبوب دے لباں ایک کنواں سی مدینے پاک کے وچ کڑوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں ہے بھی نزدیک تے کڑوا ہے پانی پینے والا کوئی نہیں میرے نبی علیہ السلام فرمائے مینوں دکھاؤ جتھے بھی کنواں حضور کے میرے نبی نے اپنے دعا مبارک میں سٹی سارا کنواں کڑوا میٹھا ہوگا سبحان اللہ سارا میٹھا ہوگا سارے مدینے کے لوگ پھر اس کے کنویں دے کے پانی پیندے پھر کچھ لوگ بدبخت آتے ہیں نبی ساڈے گھر کا واقعہ تو تھوک سٹ دے تیرا سر نہ پٹ دے دنیا میں نبی نے اپنی دعا میں دام مبارک سٹے سارے صحابہ پج کے پانی پیندے نے کنویں دا پانی میٹھا ہوگا کنویں دا پانی میٹھا ہوگا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے نبی کے قول میں دعائیاں جنت لباس پہنے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے سجے کن دے وچ اذان پڑھی کھبے کن دے وچ اقامت پڑھی اپنی دعا پہ دان انہاں نوں پڑھتی دتی ہے حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا پاک علی جی نبی
جنہاں دا پوچھڑ کالا تے اگوں سارے باقی سفید حضور نے انہاں نو ذبح کیتا امام حسن دا عقیقہ کیتا فرمایا ایک مدینے دے وچ تقسیم کر دو جب مدینے میں تقسیم کرنے لگے میرے نبی نے دعا دے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اس دنیا دے ہڈیاں دا صدقہ میرے بیٹے دی ہڈیاں دی حفاظت فرما اس دنیا دے گوشت دا صدقہ میرے بیٹے دے گوشت دی حفاظت فرما یا اللہ اس دنیا دے خون دا صدقہ میرے بیٹے دی خون دی حفاظت فرما اللہ کے نبی نے دعا کی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بال کٹوا کے بال ایک تولاوڑے دے وچ بال رکھیا ایک دے وچ چاندی رکھیا چاندی پہ صدقہ کیتا میرے نبی ستویں دن عقیقہ بھی کیتا بال کٹوا کے تے انہاں دا صدقہ کیتا چاندی حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے لعاب دان بھی اپنی گھڑتی بھی اپنی کان مبارک کی اذان بھی اپنی ہوتی نام بھی رب نے رکھیا تے تصویر محمد دی بڑی اللہ نے کیڑا سونا ہوئے گا شباب جوانی سی اعلان کیتا مدینے دے لوگوں جنہیں میرے نال حج کرن واسطے جانا ہے نا وہ میرے نال ہو جاوے جمع ہو جاوے مدینے دے 300 بندے نال ہوئے کہ اساں حج نبی دے لباسے دے نال جا کے نہ حج کر کے آندے ہوں اگر سبحان اللہ 300 بندہ تیار ہویا امام حسن نے فرمایا میں سواری تے نہیں جانا پیدل جانا ہے جتی اتار کے جانا ہے 25 حج کیتے نے مدینے تو تر کے جتی بھی نہیں کرنی سواری تے اپنی جگہ رہ گئی سواری حالانکہ ہون دے باوجود سواری بھی ہے لیکن نہیں فرمایا میں رب دا گھر ویکھن چلنا رب دے کول چلنا آج بھی انکساری لے کے چلنا حج واسطے چلنا میں جتی بھی پہنا چلی امام زین العابدین فرماتے نے میرے تایا جان میں پیراں دے اوتے گرم پائے جاندے سن کیونکہ جتی پہنی نہیں تے پیدل جاندے سن تے کچھ لوگ عرض کرتے سن جی اسی پیدل نہیں جا سکتے فرمایا تسی کمزور ہو بیمار بھی ہو بزرگ بھی ہو تسی سواریاں تے جاؤ امام حسن پیدل چل کے آؤ جدو نبی علیہ السلام کا نواسا کیا ہے پیدل چل کے خانے کعبے دے قریب کیا ہے طواف جاری ہے لوگوں نے جدو حسن امام حسن کا دیکھ لیا ہے خانے کعبے دا طواف چھڈ کے لوگ آ گئے چہرہ مبارک پکڑ لگ گئے 11 بندے مصر دے وچوں حج کرن واسطے آئے اور پوچھنے تے کی ہے لوگ جمع ہو گئے نے ایک بندے نے دسیا ایک خوبصورت جوان آیا ہے اون دے حسن واسطے تے جمع ہو گئے نے کہ سارے جا کے انہاں حسن دیکھ لائیے آندے نے اساں مصر وچ آئے ہیں یوسف کو سونا کہڑا آ گیا ہے یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی سن اللہ نے حسن بڑا عطا کیتا سی لیکن حسن یوسف تو پٹ کے کہڑا سونا آ گیا ہے نوجوان کہنے جا کے دیکھ ڈالو کہ حسن یوسف بیٹھیا ہے حسین بڑے بڑے بیٹھے نے جا کے اس نوجوان نو دیکھو جب مصر دے 11 بندیاں نے دیکھیا حسن امام حسن نے دیکھیا جڑا میرے نبی کی تصویر ہے جب حسن دیکھا امام حسن دا آسمان والوں کر کے عرض کرتے نے مولا حسن یوسف نے دیکھیا انگلاں کٹا دیتیاں جب حسن یوسف دکھایا اس سونے نو کتے چھپایا ہوا سی سبحان اللہ اس حالت کو نبی ہے یا اللہ جب حسن یوسف دکھایا جب اس سونے نو کتے چھپایا ہوا سی جڑا نبی کی تصویر ہوئے رب نے خود قسم اٹھایا والدعاء محبوبت چہرے کی قسم اس چہرے بندہ اللہ نے نواز رسول حضرت امام حسن نام اکثر دی جوڑی نام نبی کی تصویر سی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
اساں بڑی بڑی دنیا ویکھی پر نبی دے جڑا مشابہ سی نبی دی تصویر سی وہ امام حسن سی رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے نواسا امام حسن بڑی بڑی دنیا حسین ہے پر جے حسن دی رب قسم اٹھاوے والضحا واللیل اذا سجا محبوبہ تیرے چمکتے چہرے کی قسم تیرے حسن دی قسم اللہ نے قسم اٹھایا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ایک دن تختیاں سکھیاں امام حسن تے حسین تے اپنے نانے کو لا کے نانا بیک اچھی لکھائی کہندی خوش خطی کہندی میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی کو پوچھ لو کیونکہ میں ایک ادا کیا تو دوسرا ناراض ہوں تو میں تو نانا پاک کا میں انہی محبت کرتا ہوں کسی نے ناراض نہیں کرنا فرمایا جاؤ اپنے بابے کو پوچھ لو پاک علی کو لوگے علی باپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں کو لوگ پوچھ لو حضرت بیوی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جدوں گئے ماما بے کہ ساڈے تو خوش خطی تے اچھی لکھائی کہندی ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے کول 7 موتی نے میں تے سٹ دیاں جے دے ہاتھ وچ زیادہ موتی آ جان تے اون دی اچھی لکھائی ہو گئی سیدہ فاطمہ زہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ نے سٹیا تین امام حسن دے ہاتھ چاہے تو تین امام حسین دے ہاتھ چاہے ایک بچ گیا میرے رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جلدی کری نے دور میں بڑے کر اچھی آگا سبحان اللہ انہیں جو ٹکڑے پر اللہ نے جبرائیل آسمانہ کو آیا پڑے کو زبان ہی نہیں ملی زبان واسطہ سبحان اللہ میں لگتا ہے مول خریدی جاتی ہے اللہ نے بندہ نے فرمایا جبرائیل بھی رب صرف میرا نبی نے پیار کرے گا صرف پاک علی نے پیار کرتا صرف سیدہ فاطمہ نے پیار کر دی ایک رب نے بھی پیار ہے جلدی جا جا کر ٹکڑے کر دے ایک امام حسن دے ہاتھ بڑھا دے ایک امام حسین دے ہاتھ بڑھا دے فیصلہ رب بنوائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جب تک رب نہ بنواوے نبی اپنے مدینہ نہیں بولتا جب تک میرے کلام بولتے میرے نبی نے فرمایا سیدہ رب نے فیصلہ کر دیتے لکھے امام حسن بھی اچھی ہے حسین بھی اچھی ہے سبحان اللہ میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ امام حسن بھی لکھے اچھی ہے امام حسین بھی اچھی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دن میں حضور علیہ السلام کے قریب سے نماز پڑھنے گیا میرے نبی سجدے جاندے نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے جب بچے نے پشت دے اٹھے بیٹھ جاتے ہیں پشت دے اٹھے مہر نبوت لگی ہوئی مہر نبوت دے اٹھے بیٹھ جاتے ہیں مہر نبوت دے اٹھے بیٹھ جاتے ہیں جب تک آپ ہی نہیں اترتے میرے نبی سر سجدے تو نہیں اٹھاتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیدر یا منظر جب تک امام حسن نہیں اترتے میرے نبی سر سجدے تو نہیں ہٹاتے پھر میرے نبی رکوع میں جاتے ہیں امام حسن تھنوں دی گزر کے پچھوں دی آ جانا کبھی پچھوں دی پھر تھنوں دی آ جانا جب تک تھنوں دی گزر نہیں جاتے میرے نبی رکوع تو بھی نہیں کھڑے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں جب میرے نبی نے نماز مکمل کر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر بچے کا سلسلہ ہی حکم ہے کہ بچہ پوچھتے ہوتے بیٹھ جاوے تو سار جب تک آپ بچہ نہ ہٹے سار سجدے تو نہ ہٹا رکوع دے وچ بندہ ہو گئے تے بچہ آ جاوے تے جب تک خود سائڈ پہ نہ ہو جاوے تے رکوع تو بھی نہیں اٹھنا چاہیے میرے نبی فرمائے کہ اور بچے اور نے نبی دے نواسے اور نے اے اللہ کا حکم ہے سونے سے نے تانوں پیار نہیں مانگے حسن تے حسین نال انہاں پیار رب دی کرے سبحان اللہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف فرمانے خطبہ پیش فرمانے سارے صحابہ دا جمع وکیل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے بیٹھ گئے چھوٹے سے بچے نے میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے حالانکہ قرآن پاک تو
دوسرا جرا مرتبہ اور مقام ہے اور بخاری شریف کا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا اے میرا جڑا بیٹا بیٹھا نا مسلمانوں دے دو جماعتاں دے وچ صلح کرائے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک کے میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا مسلمانوں دی دو جماعتاں دے وچ صلح کرائے گا. مسلمانوں دی دو جماعتاں دے وچ تساں کوئی نہیں سمجھو تواڈے دماغ تو گل نکل گئی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے وچ آپس وچ اختلاف ہویا. میرے نبی نے پہلا فرمایا مسلماناں دی دو جماعتاں دے وچ صلح کرانے والا امام حسن ہوئے گا. سبحان اللہ. صلح کرانے والا امام حسن ہوئے گا. میرے نبی نے پہلا اشارہ کی کہ جماعتاں دو ہی مسلمان ہوں گی. سبحان اللہ. ہاں یزید نو سلام دی بن گیا بد وقت بن گیا جہنمی بن گیا. اج میں اس وقت تے اشتہار ویکھیا لوگ نا اس دا ختم دیوان نہیں یزید دا پروگرام یزید دا کہ اسی انہاں نے اس سال ثواب کر دیا یزید نو تے شمال نو قولی نو بھی ابن زیاد نو میں جس یار پہ فیس بک تے میں پکا کر لیا محفوظ کر لیا کہ موبائل تے تصویر موجود اس طرح بھی ہے لیکن یزید نام کی انسان ہے جنہیں اہل بیت کے نام ضرور کیا دشمنی کی تھی. باقی کچھ لوگ وہ بھی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بلا آندے ہیں, ابو بکر صدیق نو آندے ہیں, عمر بن خطاب نو آندے ہیں, پاک عثمان نو آندے ہیں. نام بھائی ساری زندگی دنیا میں برباد ہو جائے گی, آخرت برباد ہو جائے گی. کتا ہے چاند میں پونکے سورج میں پونکے سورج تک ہی جانے کچھ جانا ہے. سارے کتے جہان کے کٹھے ہو جائیں سورج کو پونکنا شروع کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی کٹ جائے گا کدی نہیں. جڑا گالا پونکدا رہے صحابہ دی عظمت وچ کمی نہیں آ سکتی, شان وچ کمی نہیں آ سکتی. جڑے خود ستے حضور دے نال پہ جڑے حضور دے نال جڑا پہلا مسلمان ہے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسی بندے نو نیکی دے راہ تے لاندا ہے نا جنیاں نیکیاں دوسرا بندہ کرے گا جنہیں لایا ہوئے انہوں نے انہیں نیکیاں ملن گے جنہیں وہ نیکی کرتا ہے. ترکی کا جو بندہ ہے نماز واسطے کسی نو آندا ہے اساں تے نماز واسطے ایک دن مانتے ہی کوئی جے کوئی نواں بندہ آ ہی جاوے تے پھر انہوں پور پہ وہ لائے وہ آئے تجھے دے دو بھی نہیں. حالانکہ آخرا چاہتا ہے جنیاں بندہ ساڑھے کہر تے نماز بندہ پڑھے گا اس سن ثواب دی نماز سن بھی ہوے گا انہوں بھی پورا ملے گا. رب دے خزانے کوئی کمی نہیں. کدی بندہ باپ کو بڑا نہیں ہوتا پاویں 100 سال تے 1000 سال کی عمر ہو جائے تے باپ کو بڑا نہیں ہوتا بندہ کدی نہیں ہوتا. پہلا مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جننے بھی بندے کلمہ پڑھتے ہیں انہاں نوں بھی ثواب پہنچدا ہے. نہ کلمہ پڑھن دا سب تو پہلے ابو بکر صدیق نوں ثواب پہنچدا ہے. پہلا نمازی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جنہیں بھی بندے لوگ تہجد پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پہلا ثواب ابو بکر صدیق نوں پہنچتا ہے پھر اس بندے نوں ملتا ہے. جنہیں بھی بندے قرآن پڑھتے ہیں سب تو پہلا حافظ قرآن ابو بکر صدیق. جڑے لوگ جہاد کرتے ہیں سب تو پہلے جہاد والا ابو بکر صدیق. جڑے لوگ قاضی بنتے ہیں سب تو پہلا قاضی ابو بکر صدیق. جنہیں دین تو مشکلات آتے ہیں بندے تو جنہیں اجر و ثواب ملتا ہے سب تو پہلے مشکلات اور برداشت کرنے والا دکھ اسلام دے اوتے ابو بکر صدیق ہے. جنہیں حضور دے نال 3 سال جیل کٹی, میرے نبی دے نال 3 سال جیل کٹی. جڑا بندہ انہاں نوں پونکدا ہے ابو بکر صدیق کا کچھ نہیں بگڑ سکتا, اس نوں نام سیدھا کر رہنا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نمازاں پڑھتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھتا فرمان تو بعد خطبہ ارشاد کے فرمان دے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے. جمعے کے دن میں خطبہ پہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال کی عمر ہے. آئے سارے صحابہ بیٹھے ہیں جمعے کو پی رہے. ابو بکر صدیق خطبہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ممبر رسول کے اوپر بیٹھے. امام حسن کو لائے فرمایا اٹھ جاؤ میرے نانے دا ممبر ہے, اٹھ جاؤ یہ ممبر.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے آ گئے، اٹھ کے کھڑے آ گئے۔ صحابہ نے جمع غفیر پاک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے فرمایا حسن کی کرانی ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا علی پاک بیٹھ ساڈا آقا دا فرمان پتر تسی تقریر کر لو، ادھر آ جاؤ، تسی بول لو یا پھر میری سن لو یا تھی بول لو، میں تھوڑی سن لینا۔ یار کوئی بندہ نہیں دے رہا انہوں نے ہٹا لیتا ہے، خلل بہت سارا پیدا ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب دروازے دے وچ آئے، فرمایا اٹھ جاؤ میرے نانے کا بیمار ہے، تسی کیوں بیٹھ گئے؟ ابو بکر صدیق اتنے دنوں چلے آ گیا۔ امام حسن قریب آئے، سارے صحابہ کا دھیان پہ آنا، پیچھے جو آواز آئی جگہ دیتی قریب آئی، بازو پر پڑیا چاچو پھر بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ۔ امام حسن نے بازو پر پڑیا چاچو پھر بیٹھ جاؤ، ممبر رسول نے پھر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر صدیق فرمایا خطبہ میں بعد میں ارشاد فرماواں گا، پہلا مینوں دسو، پہلا مینوں اٹھا دیتا ہے پھر آپ ہی بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا مینوں غصے دے نال آئے مینوں اٹھا دیتا ہے پھر آپ ہی بٹھا دیتا ہے مینوں۔ امام حسن نے فرمایا کہ چاچو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی موجودگی ہے کہ میرے نال پیار محبت کرتے سن، میں دیکھنا چاہتا میرے نانے کے جان تو بعد بھی پیار کرتے ہیں میرے نال، بعد بھی پیار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پھر کی دیکھی ہے چاچو تسی ہن بھی مجھے پیار کرتے ہو تے نانے کی موجودگی پیار کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اہل بیت کے نال تے ابو بکر صدیق کے صحابہ اتنا پیار محبت کرتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تو باہر نکلے تو پاک علی پاک پیچھے جی میں نماز پڑھتے ہیں امام اگے ہو گئے اور کدی بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح مدینے کی گلی چ نکلے ہیں تو مدینے کی گلی دے وچ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے ہیں، بچپن کھلوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے رہے میں جبھا پاک کے سینے دے نال لایا تو انہاں دی پشانی چومی نال ہوٹ چومی، ہوٹ چومی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کھلوتے نہ حسن دے ہاں ابو بکر صدیق بڑا پیار ہے، فرمایا پیار کیوں نہ ہو گئے تیرا میرے نبی دا، میں علی دا بیٹا نہیں سمجھتا، میں تو نبی دا بیٹا سمجھ گیا۔ سبحان اللہ۔ میں علی دا بیٹا میرا نہیں کیا سمجھتا، میں نبی دا بیٹا سمجھ کے کیا پیار کرتا ہوں۔ یعنی کہ نواسی رسول دینا اہل بیت کے صحابہ دا پیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت کرتے ہیں کہ میں جن نبی کے نواسے پیارے نے میں اپنی اولاد بھی نہیں پیاری پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے چ بیٹھے نے، دور خلافت مصروف ریاض کے بیٹا آیا، حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکایا، ابا جان دروازہ کھولو۔ حضرت عمر نے فرمایا جا پیچھے چلا جا، میں مصروف بیٹھا۔ حضرت عبداللہ پیچھے ہو گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھیا کہ دروازہ بند ہے تے عبداللہ نے اجازت مانگی ہے، بیٹے کو اجازت نہیں ملتی کہ مینوں کدوں اجازت ملے گی؟ حضرت امام حسن اوتھے کھلو گئے دروازے تے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو امام حسن کو کھلوتے جی تسی کھلوتے ہو خیر ہے۔ فرمایا میں دیکھیا کہ عبداللہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تے مینوں کدوں اجازت ملے گی اور مصروفیات ہی تانوں۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ تسی او عمر دا بیٹا سی، تسی تے نبی دے بیٹے ہو۔ سبحان اللہ۔ تسی نبی دے بیٹے ہو۔ عمر نے عبداللہ کو اجازت دینی سی کہ انہیں آنا سی، عبداللہ واسطے اجازت ہے کہ پہلا اجازت مانگے، اجازت مل جاوے تو عبداللہ اندر آ سکتا ہے۔ نبی کے نواسیاں واسطے کوئی اجازت نہیں مانگن دی لوڑ ہی نہیں، جدوں چاہے تے چاہے رات ہوے دن ہوے عمر کھلو آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آ نہ سمجھ تو عمر نو پیغام ہی دے دے، عمر پری بارگاہ وچ حاضر ہو جاوے گا۔ اگر خلافت ملی ہے تو تواڈے نانے دا صدقہ مینوں خلافت ملی، اگر میں عزت ملی تو تمہارے نانے دا صدقہ میں عزت ملی، اگر قرآن ملا، اسلام ملا، دین ملا اور نانے پاک دا صدقہ ملا۔ عمر کون ہوتا ہے جڑا نبی دے نواسے نوں اجازت نہ دے؟ عمر پاک تے انہیں محبت کرتے ہیں اہل بیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام حسن کے حسین دروازے تو پالے دار کھلاتے ہیں کہ کوئی دشمن باقی نہیں آ سکتا سارے چاچو امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف پہنچانا باپ علی نے فرمایا کہ جاؤ چاچو کی حفاظت واسطے کرو جتھے علی دے لال کھلوتے ہو اوتھے کتھوں آ سکتے دشمن لیکن دشمن پہ چھت دی پچھو دی آئے ہیں انہوں نے پتا سی کہ علی دے بچڑے کھلوتے ہیں انہوں نے چھڑنا ہی کوئی نہیں پچھوں دی آئے ہیں اخبار پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے حضرت پاک علی نے بڑا غصہ چڑھا آئے امام حسین کے چہرے پہ تھپڑ ماریا بیٹے نے کہ میں والد کے خلاف لے گیا چاچو شہید ہو گئے تو پتہ ہی کون نہیں بابا جان اسی دے باہر دروازے تے کھڑوتے ہیں سانو کی پتہ باقی دشمن دے پیچھے بھی ہے اگر سارے سامنے آتے تو سامنے دے مطلب ٹکڑے کر دے علی دے نال کھڑوتے ہو بابا دے پیار محبت دینا محبت نہیں آج بندے قرآن کریں جدا نہیں جی وہ انجے تے وہ انجے یا پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں پاک علی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صلح کرے بشارت میرے نبی نے فرمائی انہاں دی آپا دے صلح ہو گئی تکلیف سانو کر لیا آج کے دو انچے پراواں دی ہوتے لڑے دوسرے ملے جو بندہ ہوتے ہیں نہیں یہ لڑے کھا جائے ایک انہاں کیوں لڑے تو ایک پرانے اختلاف ہو جاتے ہیں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں اختلاف ہوا باقی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایک تو سچا ہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جھوٹا دونوں تو سچے نہیں نہ ہو سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام تے آپا دے جھگڑا ہوا جھگڑا 12 سال ہویا سورۃ طٰہٰ ہے 16ویں سپارے میں سارا واقعہ آیا ہے قرآن میں 12 سال ہویا حالانکہ چنڈا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنڈا بھی مار دیا داڑھی بھی پھاڑ لی اپنے قرار دی نبی جھگڑا ہو جائے لیکن ہن دسو کیڑے نبی نوں جھوٹا کرو دوویں نبی نے جھوٹا کیوں نبی تے معصوم نے گناہ تے پاک دوویں سچے نے نبی دوویں سچے نے حالانکہ اختلاف نہ ہویا امام حسن امام حسین دا آپس وچ اختلاف ہویا صلح حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کروائی ہن دسو انہاں دوواں پراواں جو جھوٹا کیوں آپ کو دوویں سچے امام حسن بھی سچے تھے حسین بھی سچے اسی طرح کافی واقعات ملتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ حضرت پاک علی کا اختلاف ہوا حالانکہ اختلاف ہوا جنگ بھی ہوئی ماں اور بیٹے کا جھوٹا کیوں آپ ہو گئے جب پاک علی نے نہیں منتے تاں بھی کافر ہو صحابہ رسول نبی دا جبئی ہے جب اما عائشہ نہیں منتے تے پھر تاں بھی کافر حضور دی ازواج محترمہ ہے ساڈی ماں ہے مومنہ دی ماں ہے تے جھوٹا کیوں آپ ہو دونوں ہی سچے حضور نے فرمایا مسلمانوں کے دو جماعتوں کے صلح کران والا میرا بیٹا امام حسن ہے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کی تھی 72 تن قربان کی تھی اسلام دے نام تے او تے نوجوانوں دے سردار ٹھیک ہے ہر بندہ منتا ہے کہ انج دی انہوں نے صبر کیتا تے انج دی قربانی دی تے قیامت تک نہ کوئی دیر سکدا ہے تے نہ پیچھے کسی نے او سے بن سکتے ہیں کہ امام حسن کیویں بنے ہے نا گل امام حسین نے قربانی دی تے امام حسن نے کی دیتا ایک کیوں نوجوان تے سردار نے جنتیاں دے سوچن دی گل ہے بڑی قیمتی گلاں نے امام حسین نے قربانیاں دتیاں چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروائے بیویاں بیوہ کروایا بچے یتیم کروائے چھوٹے چھوٹے بچے کو ہے اسلام کے نام دے ہوئے اے تے چلو جنتی نوجوان دے سردار ہوئے تے امام حسن کی انہوں نے کی دیتا حضور نے فرمایا کافی اختلاف ہونا ہے تے ہونے دونوں طرفوں مسلمان ہیں پاک علی نے خود فرمایا تے امیر معاویہ کی طرف شہید ہوئے نے یا میرے طرفوں نے دونوں جماعتاں دے وچوں جڑے بھی شہید ہوئے سارے جنتی ہیں پاک علی نے خود فرمایا کہ دونوں جنتی ہیں نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیتا پاک علی نے بھی فرما دیتا پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ہاتھ پھاڑ کے امیر معاویہ کو خلافت دے اوپر بٹھا دیتا خلافت دے اوپر بٹھان والے امام حسن نے اگر امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچ کوئی کمی کوتاہی ہوندی کوئی اس طرح دی گل ہوندی بغاوت دی تے پھر کبھی بھی امام حسن
خلافت دے حضرت امیر معاویہ کو نہ بٹھا یزید پلید سی اندے چ غلطیاں سن امام حسین فرمایا میں کبھی بھی ہاتھ نہیں دینا اندے ہاتھ جان جاتی ہے جا سکے چلی جائے کیا امام حسن دے وچ غیرت نہیں سی او علی دا لال نہیں سی او بھی تو علی دا لال امام حسین بھی علی دا لال کیا امام حسن دے وچ غیرت نہیں سی علی دا خون نہیں سی اور نبی دا نواسا نہیں سی کیونکہ انہوں نے پتہ سی کہ امیر معاویہ صاحب کے رسول ہے آنے نہیں دیکھو جی یزید انہوں کا پتر ہے میں کہ نوح علیہ السلام کا بھی تو پتر ہے نا جنہیں کلمہ بھی نہ پڑھیا تے پانی دے وچ غرق ہو گیا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام عرض کر دیا اللہ میرا بیٹا ہے یا اللہ میرا بیٹا ہے پھر رب فرمایا چپ کر جا پھر گل کیتی تے تینوں جہل دے نال کھڑا کر دینا نبوت بھی کھول لینی ہے تیرے کو دین تے اسلام بھی کھول لینا ہے تینوں پھر جہل بندیاں دے نال کھڑا کر دینا گل نہ کری نوح علیہ السلام روندے رہیے چپ کر کے بیٹھے رہیے بیٹا کے بیوی گٹیاں کھا کھا کے اللہ کے عذاب کے سامنے مر گیا بیٹا گناہگار ہے کافر ہے لعنتی نوح علیہ السلام اللہ دے سچے رسول نے بیٹا یزید پلید لعنتی ہے کافر ہے بدبخت ہے جہنمی ہے حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اختلاف کافی ہوئے نے پیدا ہوئے نے ابو سفیان مکہ دا سردار سی مکہ پاک تو کٹیا گیا حضور علیہ السلام ظلم کیتے گئے لیکن جب کلمہ پڑھ گیا مسلمان جب واشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل جنہیں 12 ٹکڑے کر کے نبی دے چچے نے او چچا جڑا سب تو زیادہ پیار کرتا سی اج کوئی ماما ہوندا ہے چاچا ہوندا ہے بچے نوں پالدا ہے سامتا ہے پیار کرتا ہے اس بچے کا بھی پیار ہو جاتا ہے اس چاچے نال دائے نال مامے نال پیار ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کیونکہ یتیم تھا سب تو زیادہ جڑا محبت کرن والا نال حوصلہ افزائی کرن والا سی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید بھی ہویا ویکھیا ٹکڑے ہوتے ہوئے کہ میرے نبی دی اکھیں چوں آنسو تھے پھر جب واشی مسلمان ہویا میرے نبی فرمائے واشی میرے سامنے نہ آیا کر میرا چاچا یاد آ ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا تیرا سارا قصور معاف ہے اللہ نے تجھے جنت دے دینی ہے پر میرے سامنے نہ آیا کر مینوں اپنے چاچے کی لاش ٹکڑے ہوئی ہوئی وہ نظر آ جاتی ہے میرے سامنے آ جاتی ہے نقشہ آ جاتا ہے واشی آتا ہے میں جتنی دیر میری حضور کے سامنے نہیں آیا میں سامنے نہیں آیا پھر واشی آتا ہے ایک دن نا میرے نبی نے مجھے بلایا آنے نے پیچھے بیٹھ کے مجھے 10 میرے چاچے نے شہید کی تھے بخشی آدھا میں 10 دریاں میرے نبی اتنا روئے نہ سنتے رہے نہ روتے رہے داڑھی مبارک تر ہو گئی زمین تر ہو گئی آخر دکھ ہے آخر لیکن جب کلمہ پڑھ لیا خدا معاف کر دیتا ہے بندہ کون ہوتا ہے جب آخر میں نہیں تو نہ کر تو موقع رہے ہیں جنہوں رب راضی راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور رب تے راضی رب انہاں تے راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی تے عرش والا خدا بھی راضی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچپن پاک تے صاف گزریا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے چلے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں حضرت اما حاضر آخر لگی بیٹا دھیان کری متن کوئی گل کر دے باپ چوری رکھے نہ کرتا تے متن کوئی گل کر دے گل نہ کری بولی نہ صبر کری نہیں تے قیامت تک لوگ آکھن گے خون وچ کمی نہیں سی دودھ وچ کمی ہوئی خون چنگا ہی نبی دا ہی پر جڑا کمی کوتاہی تے غلطی دودھ وچ میرے اوتے نقطہ نہ آن دے اما چاہے میرے ٹکڑے ہو جان رب دے نام تے میں زبان نہیں لاواں ایویں ہی جب دودھ تے خون وچ کمی نہ ہوئے پھر اسلام واسطے سارا خاندان لٹ جاوے پھر بھی صبر حضرت امام حسین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جدو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سے بدبخت ظالم ارمان میں جنہیں شہید کروایا وہ منجی
کندھا دے کے بڑی اونچی اونچی رویا. امام حسین قریب ہوئے فرمایا ظالما تو تے شہید کرائے تے رون دیا میں آندے جی بلوندا تا واسطے میں ظلم دے پہاڑ ڈا دیتے نے حد کر دیتی ظلم دی لیکن انہاں نے صبر کی حد کر دی. میں ظلم دے انتہا کر دیتی انہاں نے صبر کی انتہا کر دیتی. میں اس وجہ کو روندا کہ اتنا ظلم کیتا انہاں نے نہیں صبر کرتے آخر تک شہید نہیں کر دیتا تا بھی صبر کرتے رہے. امام حسین آئے بھائی جان قاتل دس دو. حضرت غازی عباس آئے جب دعا کرو رب کو میں مر جاواں موت آ جائے لیکن علی دا خون نے میرے رگاں دے وچ مینوں برداشت نہیں ہوندا میرے برا دا قاتل ہوے تے دنیا دے اوتے موجود رہ جائے. امام حسن فرمائے نا جے بچ گیا تے معافی نکلدا منگا جے دنیا تو چلا گیا تو میرا رب معافی پوچھ لے گا. قاتل دا نہیں دس دعائے کہ اللہ پاک اہل بیت دے نال پیار محبت کرن توفیق عطا فرمائے. میں ٹائم کوئی نہیں کہ آپ کے کڑی کو نہیں سی معذرت چاہتا ہوں 5-7 منٹ